السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ حیدرآباد کے راجندر نگر سرکل کے تحت شیورام پلی کی سروا ریڈی کالونی میں اتوار کے روز سجاوٹی سامان کے گودام میں بھیانک آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پلاسٹک، فلیکسیز بینر اور تھرماکول جیسی نہایت آتش گیر اشیاء کی موجودگی کے باعث آگ تیزی سے پھیل گئی اور اس کی لپیٹ میں آ کر قریب کا ایک مکان بھی متاثر ہوا۔ پورے علاقے میں گھنا دھواں چھا گیا، جس کے باعث لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر نکلنا پڑا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیمیں فوراً موقع پر پہنچ گئی اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ لگنے کی اصل وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات میں ہے مصروف۔ تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں بدتریج 2 سے 3 ڈگری سیلسیس تک کا اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اتوار کے روز یہ اطلاع دی۔ محکمے کی جانب سے جاری روزانہ موسم رپورٹ کے مطابق ریاست میں اگلے 7 دنوں تک موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی تلنگانہ میں موسم خشک ہی رہے گا۔ رپورٹ کے مطابق اسی مدت کے دوران محبوب نگر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 40.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ شانتی نگر میں منعقدہ حج تربیتی کیمپ کے موقع پر ڈاکٹر حافظ سید شاہ مرتضی علی صوفی حیدر بادشاہ قادری، مولانا قاضی سید شاہ مصطفیٰ علی صوفی سعید بادشاہ قادری نے خطاب کیا۔ جاوید علی صدر TNGOs ضلع سنگاریڈی، حافظ قاری شیخ شاہ قطب الرحمان افتخاری چشتی اور قادری و دیگر موجود تھے۔ موجودہ دور سائنسی ترقی، ڈیجیٹل انقلاب اور جدید ٹیکنالوجی کی برق رفتار تبدیلیوں کا دور ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جو اس کے اثرات سے محفوظ ہو۔ بظاہر یہ ترقی جہاں آسانیوں، سہولتوں اور تیز رفتار رابطوں کا ذریعہ بنی ہے، وہیں اس نے فکری، اخلاقی اور شرعی سطح پر کئی نئے سوالات کو بھی جنم دیا ہے۔ ایسے حالات میں اہل علم و دانش کی ذمہ داری دوچند ہو جاتی ہے کہ وہ عصری تقاضوں کے سامنے رکھتے ہوئے شریعت اسلامی کی روشنی میں رہنمائی فراہم کرے۔ اسی سلسلے میں چیئرمین لینگویج ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر بادشاہ قادری نے آج صدر دفتر بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 پر منعقدہ عوامی رہنمائی نشست میں اہم شرعی مسائل پر اظہار خیال کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق ایک سوال کا مفصل اور بصیرت افروز جواب دیا۔ تلنگانہ کے اتنور منڈل کے دنتن پلی گاؤں میں ایک انٹرمیڈیٹ کی طالبہ نے امتحان میں ناکامی کے بعد دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق 16 سالہ جلپلی سوجنیا، جو نرسیا کی بیٹی تھی اور مہاتما جیوتیبا پھولے رہائشی کالج اتنور میں انٹرمیڈیٹ کے پہلے سال کی طالبہ تھی، نے چھت کے پنکھے سے پھندا لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے کورس کے 2 مضامین میں ناکامی کے باعث شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ پولیس نے سوجنیا کی والدہ کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ضلع KB آصف آباد میں آج تلنگانہ اسٹیٹ DGP شیودھر ریڈی نے اپنے ہمراہ ضلع SP پولیس نیتیکا پنت IPS، ڈسٹرکٹ ایڈیشنل SP چترنجن IPS، DSP محمد وحید الدین کے علاوہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر آصف آباد ہیلمٹ چوک کا افتتاح کیا اور کہا عوام کو خصوصی طور پر 2 ویلر چلانے والے نوجوان اور لوگوں کو ہیلمٹ کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے آج ہیلو میٹ کے استعمال اور ہیلمٹ کی اب ہمیشہ شعور بیداری مہم کے طور پر ہیلمٹ چوک کا افتتاح انجام دیا گیا تاکہ عوام کو آمد و رفت کے دوران ہیلمٹ کی یاد آ جائے۔ اسی لیے ہر ایک کو ہیلمٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی اور اپنی قیمتی زندگی کی حفاظت اور اپنے افراد خاندان کی حفاظت کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ ضلع KB آصف آباد کے ربینہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں آج تلنگانہ اسٹیٹ بھی شیودھر ریڈی نے اپنے ہمراہ ضلع SP پولیس نیتیکا پنت IPS، ڈسٹرکٹ ایڈیشنل SP چترنجن IPS، DSP محمد وحید الدین کے علاوہ مقامی پولیس عملے کے ساتھ مل کر تلنگانہ اسٹیٹ DGP شیودھر ریڈی نے مقامی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی غرض سے مقامی نوجوانوں میں تعلیمی قابلیت اضافے کے لیے پولیس اسٹیشن حدود میں لائبریری کا افتتاح کیا تاکہ مقامی بے روزگار نوجوانوں کو تعلیم اور کمپٹیٹیو ایگزامز میں سہولت مل پائے۔ جو غلام گدوال ضلع نے انٹر میں بہتر نتائج حاصل کیے۔ کلیکٹر اذہان بادشاہ شیخ نے اپنے بیان میں کہا، گدوال کے طلباء نے آج انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج میں شاندار مظاہرہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ انٹرمیڈیٹ کے 2025-26 تعلیمی سال کے ضلع میں پہلے سال کے 3442 طلبہ تھے اور 2161 طلبہ پاس ہو گئے، اور کہا ہمارا ضلع 62% پاس ہونے کے ساتھ ریاست میں 18ویں نمبر پر پہنچا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے حسن آباد کے چیگورو ماماڑی منڈل مرکز کے ہائی اسکول کے احاطے میں تلنگانہ پبلک اسکول کی جگہ کا معائنہ کیا۔ چونکہ حکومت ریاست کے سرکاری اسکولوں کو پہلی سے 12ویں جماعت تک جدید سہولیات کے ساتھ 4 ایکڑ کے رقبے میں لا رہی ہے، اسی لیے چیگورو ماماڑی منڈل میں جگہ کا معائنہ کیا۔ احاطے میں پرائمری، ہائی اور جونیئر کالج کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر پونم پربھاکر نے تلنگانہ پبلک اسکول کی غیر جگہ پر عہدیداروں کو کئی تجاویز بھی دی۔ گمبھیرا پیٹ کے سب انسپکٹر پولیس انل کمار نے اپنے صحافتی بیان میں عوام کو خبردار کیا اور کہا حالیہ دنوں میں بعض اضلاع میں ایک تشویشناک واردات سامنے آئی ہے، جہاں نامعلوم افراد خود کو سرکاری اہلکار ظاہر کر کے شہریوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ملزمان ایک منظم گروہ کی شکل میں گھروں پر جا کر مردم شماری سینسس کے سروے کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سب انسپکٹر انل کمار نے کہا کہ تقریباً 5 تولے سونا اور 60 تولے چاندی ایک خاتون کے گھر میں داخل ہو کر لوٹ لی گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ فی الحال کسی بھی قسم کا سرکاری مردم شماری سروے جاری نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ایسے دھوکہ باز افراد سے ہوشیار ہو جائیں۔ حافظ محمد حکیم خان نائب صدر صفا شاہ کریم نگر کی اطلاع کے مطابق صفا بیت المال شاہ کریم نگر کی جانب سے ہر ماہ شہر کے مختلف محلہ جات کی بیوہ خواتین، معذورین، مستحقین میں پابندی سے وظائف تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی دفتر صفا پر بدست مولانا محمد کاظم الحسنی صاحب صدر صفا شیخ کریم نگر نے مستحقین میں ماہانہ وظائف کو جاری کیا۔ تقسیم وظائف کے موقع پر مولانا محمد حیدر اسدی، حافظ محمد اسماعیل، حافظ محمد خورشید، حافظ اظہر الدین کے علاوہ دیگر اراکین موجود تھے۔ بھینسا کے سینئر کانگریسی قائد جن کو نو تشکیل شدہ نرمل ضلع کمیٹی میں جنرل سیکریٹری نامزد کیا گیا ہے، سید شاہد جو کانگریس پارٹی میں ایک حرکیاتی قائد تصور کیے جاتے ہیں، انہیں صدر ضلع کانگریس نرمل ویڈما بوجھ رکن اسمبلی خانہ پور بھی ہے۔ ضلع نرمل کی بوتھ کمیٹی میں شامل کرتے ہوئے سید شاہد کو رورل بوتھ کمیٹی نرمل کا انچارج بنایا گیا ہے۔ اس موقع پر سید شاہد نے کہا وہ اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھاتے ہوئے کانگریس پارٹی کو مستحکم بنانے میں کوئی کسر نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے کہا آج ملک میں نفرت کے ماحول کو فروغ دیتے ہوئے بی جے پی مذہب کے نام پر سیاست کر رہی ہے، ماحول کو بگاڑ رہی ہے، لیکن راہل گاندھی سارے ملک میں فرقہ پرستی کے خاتمے اور سیکولرزم کے فروغ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یقیناً ریاست ہو یا ملک، مستحکم حکومت صرف اور کانگریس ہی فراہم کر سکتی ہے۔ بودھن کے مسلم مائنرٹی سے انتظام چلنے والے تعلیمی ادارہ برائے طالبات اسٹینڈرڈ جونیئر کالج بودھن کے ڈائریکٹر شیخ عتیق الدین کے مطابق تعلیمی سال برائے 2025-26 کے دوران انٹرمیڈیٹ کے طالبات نے اس سال بھی حسب روایت سالانہ امتحان میں بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے ضلع نظام آباد سطح پر نمایاں مقام حاصل کیا۔ ریاستی وزیر روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے تلنگانہ لاری اونرز ایسوسی ایشن کی نمائندگی پر تلنگانہ کی تمام لاریوں کے فٹنس کی رینیول فیس میں کمی کرنے کے احکام جاری کر دیے، جس پر تلنگانہ لاری اونرز ایسوسی ایشن کے ریاستی ذمہ داران نے آج کریم نگر میں ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر ایسوسی ایشن کے ریاستی صدر راجندر ریڈی کا شکریہ ادا کیا اور ان کی تصاویر کو دودھ سے نہلا کر خراج پیش کیا۔ اس موقع پر ریاستی نائب صدر سید قمر الدین نے کہا لاری کے فٹنس فیس میں کمی سے تمام لاری اونرز کو بڑی راحت ملی ہے اور ہم تمام لاری اونرز ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر ایسوسی ایشن کے ریاستی صدر راجندر ریڈی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر ضلع کریم نگر کے تمام لاری اونرز بھی موجود تھے۔
بودھن میونسپلٹی کے BRS اور MIM سے تعلق رکھنے والے حزب مخالف سیاسی جماعتوں کے اراکین بلدیہ کا ایک وفد ایڈوائزر حکومت تلنگانہ P سدرشن ریڈی MLA بودھن سے ان کی خیمگاہ واقع حیدرآباد میں ملاقات کر کے انہیں بودھن کے بلدی مسائل سے واقف کروایا۔ قائدین کے مطابق معزز رکن اسمبلی نے مسائل کی بغور سماعت کے بعد ان کی 100ویں کا کونسلرز کو تیقن دیا۔ CPM ضلع نظام آباد جنرل سیکریٹری نور جہاں کا مختصری علاج کے بعد کل نظام آباد کے خانگی اسپتال میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی نماز جنازہ باسواڑہ عیدگاہ میں ادا کرتے ہوئے حضرت نیک بی بی صاحبہ قبرستان میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ نور جہاں کے آخری دیدار کے لیے سینکڑوں افراد نے قبرستان ان کے بھائی خلیل کے گھر پہنچ کر ان کی دیدار کیا، جس میں ریاستی CPM CITU قائدین اور مختلف اضلاع کے سیاسی قائدین موجود تھے۔ اس موقع پر CPM قائدین نے کہا، نور جہاں ایک خاتون نہیں بلکہ غریبوں کے انصاف کے لیے ہر وقت آواز اٹھانے والی ایک شیر دل خاتون تھی، اور اس خاتون نے اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر غریبوں کے حق کے لیے ہر وقت میدان میں رہتی تھی۔ آج ان کی موت نظام آباد اور کامڈی کے عوام کے لیے بڑا نقصان ہے۔ ضلع پولیس سپرنٹینڈنٹ M راجیش چندر نے کہا، نشے سے پاک معاشرے کی تشکیل کے لیے ہر شہری کو آگے آنے ہوگا۔ انہوں نے ضلع سرکاری دواخانے میں ڈی ایڈکشن مرکز کا افتتاح کرتے ہوئے کہا، یہ مرکز نشے کے عادی افراد کو نئی زندگی بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا کے تحت عوامی خدمات کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ بودھن کے محلہ گڈس کالونی میں نامعلوم سارقین نے ایک خاتون کو گھر میں اکیلی پا کر اسے ہاتھ پیر باندھ کر گھر میں موجود تقریباً 4.5 تولے سونا اور 68 تولے چاندی لے کر فرار ہو گئے۔ سرکل انسپکٹر پولیس بودھن وینکٹ نارائن کے مطابق 2 نامعلوم افراد مردم شماری کے بہانے گھر میں داخل ہو گئے اور تنہا خاتون کو پانی کا مطالبہ کیا۔ خاتون پانی لانے اندر جاتے اس کے پیچھے اندر داخل ہو کر اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور پھر واردات انجام دی۔ RSS سربراہ موہن بھاگوت نے کہا، ذات پات سے بالاتر ہو کر ہندو سماج کو متحد ہونا ہوگا۔ ضلع نظام آباد کے رنجن منڈل کے کندکورتی میں RSS کے بانی ہیگڈیوار کے آبائی مقام پر ان کے مجسمے کی تنصیب بندی کے افتتاح کے موقع پر مخاطب کرتے موہن بھاگوت نے کہا، ذات کے نام پر تقسیم کمزوری کی علامت ہے۔ مدرسہ عبداللہ بن عباس بانسواڑہ کے 2 ہونہار طالب علم اعلیٰ نمبرات سے کامیاب۔ آج کے اس پرفتن دور میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی فراہمی وقت کی ضرورت ہے۔ اس سے نہ صرف بچوں کی علمی بنیاد مضبوط ہوتی ہے بلکہ معاشرے میں وہ ایک باصلاحیت شہری بن کر ابھرتے ہیں۔ مدرسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 طلباء محمد جنید اور محمد مفید نے انٹرمیڈیٹ سال اول فرسٹ ایئر کی تعلیم تکمیل کر کے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کر لی۔ بالخصوص جناب فاروق صاحب نے جو طلباء کو محنت اور تیاری کروائی ہے، طلباء کو اس قابل بنایا کہ آج وہ کامیابی کے منزل پر گامزن ہو گئے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں علاج کے لیے آنے والے غریب ہوتے ہیں، ان کا بہتر طریقے سے علاج کے لیے رکن اسمبلی نے سرکاری دواخانہ بانسواڑہ میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کیا اور ڈاکٹروں کی ہدایت دی اور کہا، ڈاکٹر کا پیشہ سماج میں اہم ہوتا ہے، کیونکہ بیماری کے عالم میں انسان جب دواخانے سے رجوع ہوتا ہے تو اللہ کے بعد ڈاکٹر پر اس بھروسہ کرتا ہے۔ رکن اسمبلی بانسواڑہ نے کہا کہ اس ہسپتال کو بانسواڑہ کے علاوہ LRD جکل حلقوں کے علاوہ مہاراشٹر کرناٹک کے علاج کے لیے عوام آتے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹروں سے اپیل کی ہے کہ مریضوں کا بہتر علاج کیا جائے۔ نظام آباد کے پارکوں کی ترقی کے لیے میونسپل کارپوریشن کے ساتھ ساتھ سینئر شہریوں کو بھی فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار میئر عمر رانی نے آج ولایت نگر کے بسوا پارک میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا، پارکوں کی ترقی کے لیے میونسپل کارپوریشن خصوصی توجہ دے۔ ریاست تلنگانہ میں ووٹر لسٹ کی خصوصی جامع نظرثانی یعنی کہ SIR سروے کو اپریل کے بجائے جون تک ملتوی کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ملک کی مختلف ریاستوں میں جاری انتخابات اور مردم شماری سے متعلق سرگرمیوں کے باعث یہ فیصلہ کیا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ اپریل اور مئی میں 5 ریاستوں میں انتخابات اور مردم شماری کے گھریلو سروے کی تیاریوں کے سبب عملے کی دستیابی متاثر ہو رہی تھی، جس کے باعث اس اہم سروے کو مؤخر کرنا پڑا۔ اب یہ عمل جون سے دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں اس جامع سروے کو 3 مرحلوں میں انجام دینے کا فیصلہ
فیصلہ بنایا ہے۔ پہلے مرحلے میں بہار میں سروے مکمل کیا جا چکا ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں 11 ریاستوں میں میپنگ کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ تیسرے مرحلے میں تلنگانہ کے بشمول دیگر ریاستوں میں سروے جاری ہے، جہاں اب تک 80% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں تقریباً 100% کام مکمل ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ BLOs گھر گھر پہنچ کر ووٹرز کی تفصیلات کی تصدیق کریں گے۔ ابتدائی سروے میں تقریباً 2 لاکھ ووٹ ہدف کیے جا چکے ہیں، جبکہ اندازہ یہ ہے کہ ریاست میں تقریباً 4.5 لاکھ ووٹرز کے اندراج میں بے ضابطگیاں موجود ہیں۔ سروے مکمل ہونے کے بعد فوت شدہ افراد اور 1 سے زیادہ مقامات پر درج ووٹرز کے نام حذف کیے جائیں گے۔ سروے کے دوران ووٹرز کی شناخت کے لیے 11 اقسام کے دستاویزات کو معیار بنایا گیا ہے۔ 1987 سے 2004 کے درمیان پیدا ہونے والوں کے لیے والدین کی تفصیلات لازمی ہوگی۔ 1987 سے 2004 کے درمیان پیدا ہونے والوں کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ لازمی ہوگا۔ 2004 کے بعد پیدا ہونے والوں کے لیے اضافی دستاویزات درکار ہوں گے۔ ان دستاویزات میں پاسپورٹ، سرکاری ملازمین کے شناختی کارڈ، بینک یا سرکاری اداروں کے سرٹیفکیٹس، پیدائش کا سرٹیفکیٹ، تعلیمی اسناد، کاسٹ سرٹیفکیٹ، خاندانی شناختی کارڈ اور زمین یا مکان الاٹمنٹ کے سرکاری کاغذات شامل ہیں۔ ان میں سے کسی ایک یا زیادہ دستاویزات کی فراہمی لازمی ہوگی۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ یہ جامع سروے ووٹر لسٹ کو شفاف اور درست بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے، تاکہ انتخابی عمل میں کسی بھی قسم کی بے ضابطگیوں کو روکا جا سکے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی ناکامی پر اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو نے رد عمل دیا۔ نتنیاہو نے کہا کہ ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو روکنے کی کوششوں میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے غزہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، شام میں اسد حکومت، عراق میں مسلح گروہوں اور یمن میں حوثیوں کے ذریعے اسرائیل کو گھیرنے کی کوشش کی، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ افواج نے ایران کی طاقت کو کمزور کر دیا ہے۔ نتنیاہو نے کہا کہ جو ایرانی حکمران کبھی اسرائیل کو مکمل تباہی کی دھمکیاں دیتے تھے، آج وہ خوف کے عالم میں اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس جنگ میں اسرائیل پہلے ہی تاریخی کامیابی حاصل کر چکا ہے، لیکن یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مستقبل میں ایران پر مزید حملے ہونے کا امکان ظاہر کیا۔ ان کے مطابق ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرنا اور اسے دوبارہ کبھی جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا اسرائیل کا بنیادی ہدف ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اگرچہ پاکستان میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے، لیکن ایران مستقبل میں دوبارہ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی ایک ہی ملاقات میں معاہدہ ہو جانا حقیقت پسندانہ توقع نہیں تھی۔ ہندوستانی موسیقی کی لیجنڈ گلوکارہ آشا بھونسلے کا 92 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ وہ ممبئی کے برج کینڈی اسپتال میں زیر علاج تھی، جہاں اتوار کے روز انہوں نے آخری سانس لی۔ ان کے بیٹے آنند بھونسلے نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آخری رسومات پیر کی شام ممبئی کے شیواجی پارک میں ادا کی جائیں گی۔ اطلاعات کے مطابق سینے میں انفیکشن کے باعث انہیں سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی، جس کے بعد ہفتے کی رات انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ آشا بھونسلے ہندوستانی فلمی موسیقی کی ایک عظیم شخصیت تھی، جنہوں نے کئی دہائیوں تک اپنی آواز کے ذریعے کروڑوں دلوں پر راج کیا۔ ان کے انتقال سے موسیقی کی دنیا ایک عہد کے خاتمے سے دوچار ہو گئی۔ گلوکارہ آشا بھونسلے کی پیدائش 8 ستمبر 1933 کو ہوئی تھی اور انہیں کم عمری میں ہی گلوکاری شروع کر دی تھی۔ آشا بھونسلے کے بارے میں بتا دیں کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ ریکارڈ کی جانے والی گلوکاراؤں میں سے ایک ہے۔ اپنے طویل کیریئر میں انہوں نے ہندی، مراٹھی، بنگالی اور گجراتی سمیت کئی زبانوں میں ہزاروں گیت گائے۔ آشا بھونسلے موسیقار آر ڈی برمن کے ساتھ اپنی یادگار شراکت کے لیے خاص طور پر جانی جاتی ہیں، جنہوں نے ہندوستانی سینما کو کئی لازوال گانے دیے۔ اسی وجہ سے انہیں بالی ووڈ کی بہترین پلے بیک گلوکاروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ جوبلی ہلز میں ٹریفک پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا، جس نے مبینہ طور پر جرمانوں سے بچنے کے لیے اپنی گاڑی کے نمبر پلیٹ کو تبدیل کرنے کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا تھا۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور نے اپنی گاڑی میں ایسا نظام نصب کیا تھا جس کے ذریعے اسٹیئرنگ کے قریب ایک بٹن دبانے پر گاڑی کا رجسٹریشن نمبر بدل جاتا تھا۔ اس کی یہ چال اس وقت ناکام ہو گئی جب ہفتے کی رات ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم کے دوران روڈ نمبر 1 پر اسے روک لیا گیا۔ یہ واقعہ ہفتے کی رات تقریباً 12:30 بجے پیش آیا، جب گاندھی نگر کے رہنے والے گوتم کو نشے کی حالت میں گاڑی چلاتے ہوئے پکڑ لیا گیا۔ گرفتار ہونے کے بعد وہ خاموش رہا اور اپنی تفصیلات بتانے سے گریز تھا۔ چونکہ یہ ڈرائیور نشے میں تھا، اس لیے ایک پولیس کانسٹیبل نے گاڑی کو سڑک سے ہٹانے کے لیے خود اسٹیئرنگ سنبھال لی۔ اس دوران غلطی سے اسٹیئرنگ کے قریب موجود بٹن دب گیا، جس سے گاڑی کے اگلے حصے کی نمبر پلیٹ تبدیل ہو گئی۔ اس پر ٹریفک پولیس حیران رہ گئے، کیونکہ اگلی نمبر پلیٹ پر DL6CM7079 درج تھا، جبکہ پچھلی پلیٹ پر TSFQ9999 لکھا ہوا تھا۔ چیشی اور انجن نمبر کی جانچ کے بعد پولیس نے تصدیق کی کہ گاڑی کا اصل رجسٹریشن نمبر DL6CM7079 ہی ہے۔ پولیس نے گاڑی ضبط کر لی اور نشے میں گاڑی چلانے پر جرمانے عائد کیے۔ سانس کی جانچ کرنے والے آلے سے پتہ چلا کہ گوتم کے خون میں الکوہل کی مقدار 137 تھی، جو کہ کافی زیادہ ہے۔
تلنگانہ کے ضلع کھمم میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ریپلی گاؤں سے تعلق رکھنے والے انٹر MPC فرسٹ ایئر کے طالب علم اکشنت نے امتحان میں فیل ہونے کے خوف سے جمعرات کے روز ریل کے نیچے آ کر خودکشی کر لی تھی، لیکن جب آج نتائج جاری ہوئے تو حیران کن طور پر 347 نمبرات کے ساتھ تمام مضامین میں کامیاب قرار پایا۔ یہ خبر سن کر والدین اور گاؤں والوں میں غم کی لہر دوڑ گئی اور ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ زندگی ایک وسیع سمندر کی مانند ہے، صرف نمبرات ہی انسان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتے۔ تلنگانہ حکومت نے اتوار کے روز انٹرمیڈیٹ پبلک امتحانات مارچ سال 2026 کے نتائج کا اعلان کر دیا، جس میں مجموعی کامیابی کا تناسب 70.58% رہا۔ حکومت کے مشیر کے کیشو راؤ نے نتائج جاری کرتے ہوئے کامیاب طلباء کو مبارکباد دی اور جو طلباء کامیاب نہیں ہو سکے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ بغیر ہمت ہارے سپلیمنٹری امتحانات کی تیاری کریں۔ انہوں نے کہا کہ انٹرمیڈیٹ تعلیم طلباء کے مستقبل کی تعلیمی اور پیشے ورانہ زندگی کی مضبوط بنیاد ہوتی ہے۔ پہلے اور دوسرے سال کے امتحانات میں مجموعی طور پر 9,97,000 طلباء نے شرکت کی، جو 1,495 مراکز پر منعقد ہوئے۔ یہ امتحانات 25 فروری سے 18 مارچ تک ہوئے، جبکہ عملی امتحانات فروری کے اوائل میں منعقد کیے گئے۔ پورا عمل 31,743 نگرانوں اور 28,507 ممتحنین کی مدد سے 20 مراکز جانچ میں بخوبی انجام پایا۔ پہلے سال میں کامیابی کا تناسب 67.20% رہا، جبکہ دوسرے سال میں یہ بڑھ کر 70.58% ہو گیا۔ دونوں سالوں میں لڑکیوں نے لڑکوں کے مقابلے میں بہتر کارکردگی دکھائی، جو ایک مسلسل رجحان ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے اہم مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئے۔ تقریباً 21 گھنٹوں تک جاری رہنے والی بات چیت کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان بنیادی اختلافات برقرار رہے، جس کے باعث پیش رفت ممکن نہ ہو سکی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ترجمان نے وعدے کیا ہے کہ ایران اپنے افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سفارتکاری دراصل ایران کی سرزمین کے دفاع کی جدوجہد کا تسلسل ہے اور ملک اپنے حقوق پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ مذاکرات کے دوران جوہری پروگرام، آبنائے ہرمز اور جنگ بندی جیسے اہم امور زیر بحث آئے، تاہم 2 سے 3 بڑے نکات پر شدید اختلافات برقرار رہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق کچھ معلومات میں محدود پیش رفت ضرور ہوئی، لیکن مجموعی طور پر کوئی ٹھوس نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ ایران نے پاکستان کی میزبانی اور ثالثی کردار کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا، تاہم وعدے کیا کہ وہ اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے خود انحصاری کی پالیسی جاری رکھے گا۔ مذاکرات کے اختتام کے بعد ایرانی وفد اسلام آباد سے واپس روانہ ہو گیا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے۔ دوسری جانب ایران نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے کسی جلدی میں نہیں ہے اور اب اگلا قدم اٹھانا امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا سب سے بڑا تعطل لبنان کے مسئلے پر ہوا۔ ایٹمی مسئلہ اور آبنائے ہرمز سرخیوں میں ہے، مگر ذرائع کے مطابق اصل رکاوٹ لبنان پر آئی ہے۔ امریکہ نے پیشکش کی تھی کہ وہ اسرائیل کو قائل کرے گا کہ بیروت پر حملے روک دے اور پھر بدتریج جنوبی لبنان اور باقی ملک میں بھی حملے روکنے کی طرف بڑھایا جائے گا۔ ایران نے اس کے برعکس فوری اور مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اس فرق کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ نتیجتاً اسرائیل کی جانب سے لبنان پر بمباری جاری رکھنے نے براہ راست امریکہ اور ایران امن مذاکرات کو ناکام بنا دیا۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے سپلیمنٹری امتحانات کا شیڈول جاری کر دیا۔ انٹر امتحانات کی ری کاؤنٹنگ اور ری ویریفیکیشن کے لیے 13 اپریل سے 20 اپریل تک درخواست دی جا سکتی ہے۔ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کی فیس جمع کروانے کے لیے بھی 13 اپریل سے 20 اپریل تک کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ بورڈ حکام کے مطابق ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات 13 مئی سے شروع ہوں گے اور یہ امتحانات 2 سیشنز میں منعقد کیے جائیں گے۔ انٹر کے پریکٹیکل امتحانات 22 مئی سے شروع ہوں گے اور انہیں بھی 2 سیشنز میں منعقد کیا جائے گا۔ کانگریس سے مستعفی سینئر قائد ٹی جی ریڈی کی BRS کے سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ KCR سے ملاقات کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ اسمبلی حلقے جگتیال کے حدود میں BRS کا ایک بڑا جلسہ عام 20 اپریل کو منعقد کیا جائے گا، جس میں ٹی جی ریڈی باقاعدہ طور پر اپنے حامیوں کے ساتھ KCR سے ملاقات کرتے ہوئے BRS پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ دونوں قائدین کی ملاقات میں رضامندی کے بعد BRS کے قائدین سے ضلع جگتیال کے موت مقام پر جلسہ عام کا انعقاد کرنے کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جلسے گاہ اور انتظامات کا جائزہ کرنے والوں میں ضلع جگتیال BRS کے صدر و MLC ایل رمنا،
टी जीवन रेड्डी, BRS के रुकन असम्बली के संजय, साबिक वजीर के ईश्वर के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक वजीर के ईश्वर ने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। कांग्रेस हुकूमत अपने वादे पूरा करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल को पार्टी के सरबराह KCR की क़ियादत में मुनक़िद होने वाला जलसे आम कांग्रेस हुकूमत के लिए वेकअप कॉल साबित होगा। उन्होंने कहा कि टी जीवन रेड्डी की BRS में शमूलियत से शुमाली तेलंगाना में BRS मजबूत होगी। जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।